السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، اب رمضان المبارک کی آمد ہے تو رمضان میں بہت سارے فقیر، بہت سارے یتیم اور بہت سارے غریب آپ کے دروازے پر، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں آئیں گے، جن کی آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ ورنہ اکثر مانگنے والے اب شرابی، زانی، جواری اور نشہ خور اور چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ اور فطرہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جو مستحق ہے آپ اسی کو زکوٰۃ الفطرہ دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ الفطرہ ادا ہوگا۔ جو مستحق نہیں ہے اس کو دینے سے آپ کا زکوٰۃ اور فطرہ ادا نہ ہوگا۔ مستحق کے لیے کیا ہے کہ آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ اب یہ جو غیر قسم کے لوگ، ایک عجیب لوگ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اور جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ اٹھا کر ان کو اپنا زکوٰۃ فطرہ دے دیتے ہو۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے پاس تو بہت زمین جائیداد ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے مانگنے کا دھندا بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں اپنا زکوٰۃ اور فطرہ نکالتے ہیں، تو انہوں نے خالی پیلی داڑھی رکھ لی ہے اور کرتا پاجامہ پہن لیا ہے اور مسلمان بن گئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اور فطرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ مسلمانوں کو دیا جائے گا تو ہی ادا ہوگا، ورنہ زکوٰۃ اور فطرہ اگر کسی اور کو دے دیا جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کو دے دیا، تو آپ کا زکوٰۃ اور فطرہ ہرگز ادا نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اسلام کے اندر کہ جن پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، تو اس لیے آپ تحقیق کر کے دیں۔ کتنی ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی، اور میں بھی آپ کو بعض ویڈیو دکھاؤں گا کہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، کرتا پہنا ہوا ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹوپی لگائی ہوئی ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے اور گلے میں مالا ہے اور چین پہنی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ دیکھے سے ایسا لگ رہا ہے اتنا بڑا مول صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، ہندو ہے۔ کتنی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں بھی آپ کو بعض ویڈیو دکھاؤں گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں کہ جو آدمی مانگے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیں جو ہم سے مانگے، جو ہمارے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے، ہمارے پیر پکڑے اور ہمارے کو صاحب صاحب بولے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں جس کے، اور 10 دن سے جو غسل نہیں کیا، بدن سے بدبو آ رہی ہے، کنگھی نہیں کرتا، تیل نہیں لگاتا اور بدبو آ رہی ہے پورے بدن سے، تو ایسے آدمی کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہے فقیر، یہ ہے غریب، یہ مسکین ہے، یہ محتاج ہے، ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ پیشہ ور فقیر ہے، وہ تو پیشہ ور فقیر ہے، اس نے اپنا ایسا حلیہ بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ دیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی، لوگ اس کو زیادہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، آپ پیشہ ور فقیر کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ و فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ نہ صدقہ خیرات آپ پیشہ ور فقیر کو نہیں دے سکتے، یعنی جس کا پیشہ ہے مانگنے کا، جس کا پیشہ بن گیا ہے جگہ جگہ مانگنے کا، ہر کس سے مانگنے کا، زکوٰۃ مانگنے کا، فطرہ مانگنے کا، جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے، اور غیر مسلموں کو بھی آپ اپنا زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو دینا ہے زکوٰۃ و فطرہ، سب سے پہلے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داری میں کون ایسا غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جو مستحق ہے، آپ اس کو دیں۔ ہزاروں لوگ اپنے رشتہ داری میں ایسے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو دیتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان سے ہم کو نفرت ہے، ان کی بعض کمیاں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ رشتہ داروں میں دینا ڈبل ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کو زکوٰۃ و فطرہ صدقہ دیتا ہے تو اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے اس کو، اور رشتہ داروں میں محبتیں جو ہے عام ہوں گی، محبتیں بڑھے گی، جس سے جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ سے چڑھتا ہے، جلتا ہے، جس کی آپ سے بول چال بند ہے، اگر وہ مستحق ہے تو آپ اپنا زکوٰۃ فطرہ اس کو دیں، تو انشاءاللہ چند دن کے بعد ہی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی بستی میں دیکھیں، بستی میں کتنے سارے غریب ہوتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو ہم غریب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے، یہ ہمارا ایک شوق بن چکا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے مانگے، وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے، روئے، وہ ایسا لگے کہ یہ بھکاری ہے۔ تو اس لیے لوگوں نے اب ایکٹنگ شروع کر دی ہے۔ اچھا خاصا ہے گاؤں میں، فلاں جگہ اس کے جو ہے بلڈنگ ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں اگر ایسی ایکٹنگ کروں گا تو مجھے ملے گا، تو ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔
अब उसने ऐसी एक्टिंग सीख ली है, वो लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने आता है और वो इस तरह ऐसे अंदाज से भीख मांगता है कि सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये सचमुच में फ़कीर है, सचमुच में गरीब है। कितनी औरतें हैं, कितनी ख़वातीन हैं ऐसी जो बुरखे में हैं, उनका बुरखा जब उतरवाया गया तो मालूम हुआ कि वो तो अंदर से साड़ी पहनी हुई है और अंदर से गैर मुस्लिम है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को जांच लिया, उनको मालूम हो चुका है कि मुसलमान जब तक किसी को देता नहीं है, जब तक उसके सामने रोया ना जाए, गिड़गिड़ाया ना जाए, उसको साफ साफ ना कहा जाए, उसकी तारीफ़ ना की जाए, उनको मालूम हो गया। आजकल हमें अपने तारीफ़ कराने की और अपने आप को साहब कहलाने की, सेठ साहब कहलाने की ऐसी आदत हो गई है, जब तक हमारे सामने कोई रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, हमारी तारीफ़ नहीं करेगा तो हम उसको देंगे नहीं। ये बात अब गैर मुस्लिमों को मालूम हो चुकी है, इसलिए उन लोगों ने कुर्ता पहन लिया, टोपी लगा लिया और दाढ़ी रख ली है, और ख़वातीन ने जो है बुरखा पहन लिया है, वो भीख मांग रहे हैं खूब खुलेआम और हम दे रहे हैं उनको। हालांकि अपनी बस्ती में कितने सारे गरीब होते हैं, तो उन गरीबों को आप दें। और बस्ती में भी अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपके अतराफ़ में मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मकतब हैं, उनमें देखें आप, जो मस्जिद है वो मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी क्या तनख्वाह होती है आपको मालूम है, उनको दें आप अगर वो मुस्तहिक़ है तो। मदरसे कितने सारे हैं, मदरसों में दें आप। तो इसलिए आपको अपना ज़कात फ़ितरा वहाँ देना है जहाँ आपका ज़कात फ़ितरा अदा हो जाए, जहाँ आपको सवाब मिले, जो सही जगह लग जाए, जो लोग मुस्तहिक़ हैं उन तक पहुँचें आप। मैं चंद वीडियो आपके सामने चला रहा हूँ, इन वीडियो को देखें आप, ताकि आपको समझ में आए कि ये बातें कोई झूठी बातें नहीं है, बल्कि ये हकीकत बातें हैं कि गैर मुस्लिम किस तरह मांग रहे हैं, किस तरह खुलेआम मांग रहे हैं और किस तरह इनकी हिम्मत बढ़ गई है, देखें आप। बदलना है भाई, क्या क्या पूछो, सलीम वगैरह पूछो, क्या है तू तेरा झूले पहना था, नाव का है, पैसा नाव का है, नाव सांगा नाव तुम ले रहा हो पैसा, सोना राव दत्तू है, कहां के रहने वाले तुम? लातूर के रहने वाले। लातूर के। देखो भाई ये हिंगोली के अंदर मस्जिद मेराज के अंदर इन्होंने चंदा कर रहे, इनके पास में ये देखो, ये पकड़ो हाथ में तुम्हारे नाम बोलो तुम्हारा। आप देखो ये बोल रहे हैं इनके बच्ची की शादी है, दत्तूराव बोल रहे, दत्तूराव। ये इनका आधार कार्ड, सुनो ये इनका आधार कार्ड, ये पकड़ो तुम, ये इनका आधार कार्ड है और इन्होंने मुसलमान का नाम लेके शादी है बोल रहे हैं मेरे बच्ची की, और शादी के वास्ते पैसे होना, मैं रहने वाला हूँ डांडेड़ का और बच्ची दिया मैंने हरदापुर में, और एकदम सरासर झूठ है ये, इसके अंदर कोई भी जो है तो सही बात नहीं है। आप देखो भाई, ये देखो इन्होंने पैसे, देखो क्या नाम इनका, ये देखो ये 500 दत्तू, ये देखो ये 500 का नोट है और ये पैसे इतने जमा करे इन्होंने मुसलमान के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। देख लो भाई इतने पैसे ये, आप देखो तुम हिंगोली की बात है ये, आप बोले तो वो लोग दुनिया भर के तीसम पे कर रहे थे। कहाँ रहे हो? जयपुर। अपना नाम बताओ तेज, नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? जोर से बोलो। प्रकाश। पूरा नाम बताओ, आधार लिखा, पूरा नाम बताओ। प्रकाश राम चित्र। बाप का क्या नाम है? राम चित्र। इससे पहले क्या नाम बताया था? जोर से बताओ, क्या बताया था? मुश्ताक। मुश्ताक नाम बता रहे थे, नाम तुम्हारा प्रकाश है। तुम्हारा क्या नाम है? तो कहाँ रहते हो? फाटक में रहते। तो भैया ये तुमने क्या भेष बना रखा है? ये आटा चावल मांगते थे, जो दिया उसका बनाना। तुम जब हिंदू हो तो हिंदू बन के मांगो, मुस्लिम एरिया में मुसलमान बन के क्यों मांग रहे हो? अगर कोई तुम्हें पकड़ ले, कोई तुम्हें मारने लगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? तुम खुद होगे नहीं? पेट के लिए मांग रहे थे, हमारा ऐसे ही चलाया खानदान। तुम्हारे हाथ में उसमें जेब में मुसलमान बन के क्यों मांग रहे हो जब हिंदू हो तो? मुसलमान हमको दे दिया कपड़ा, इसलिए मैं ओढ़ के मांग रही। किसने दे दिया कपड़ा? अरे हमारे ऊपर बुढ़े ने दे दिया, और पैर का आटा चावल मांगे। तुम हिंदू हो, हिंदू बन के क्यों नहीं मांग रहे?